بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی ناظرین کو اسلامک ڈراپ چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک روز بہلول کوفہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ جب واپس اپنے ویران کھنڈر میں آیا تو دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا، تازہ کھدی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا، اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک ہی واقع موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ آؤ بہلول، کیسے آنا ہوا؟ موچی نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ تم سے مل لاؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے، بہلول نے کہا۔ کیسا کام؟ موچی نے پوچھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، بہلول نے کہا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو، موچی نے خوش ہو کر کہا۔ بہلول ذرا قریب ہوا اور بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں، کھنڈروں اور خالی مکانوں میں ہی رہتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں حساب کر دیتا ہوں، موچی نے فراخ دلی سے کہا۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا رکھے ہیں۔ قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے، اور ایک مکان کے ذہن میں تو پورے 500 ہیں۔ ہاں یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔ تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے، موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں۔ یہاں آمد و رفت کم ہے، میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو، موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا۔ اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کر لوں تو اچھا ہے۔ سارے سکے نکال کر لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں، میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، موچی نے اسے الوداع کہا۔ وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس نے بہلول کے جو سکے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھا ہے، تاکہ جب بہلول اپنے باقی سکے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں گاڑ دے۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آیا، اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا آیا۔ موچی بیچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ وہ اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسی ہی جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے عموماً کوئی اس سے تعارض نہیں کرتا تھا۔ اس کی بے سر و سامانی اس کا اثاثہ تھی۔ اس نے اس شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے وہاں بسیرا کیے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، واہ واہ، بہت خوب۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے بھی اس عالی شان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کر دیں گے، مالک مکان نے کہا۔ بہلول نے مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا۔ جناب، اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ بے شک آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کی تسبیح کرنے کی صدا ہے، وہ بولا۔ بہلول نے اپنا عصا سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، حضرت، آپ جیسے دانش مند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا و تسبیح و تہلیل کے ساتھ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گدڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل آیا۔
میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔